إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ طٰہ آیت نمبر 122 سے پڑھیں گے ہم۔ ثم اجتبا پھر چن لیا اس کو ربہ اس کے رب نے، فتاب علیہ اور توجہ فرمائی اس پر، وہدا اور ہدایت دی۔ پچھلے سبق میں نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے بہکایا، ان سے غلطی ہو گئی، پھر جب توبہ کی تو توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے چن لیا اپنی اس کو جو مقام دیا آدم علیہ السلام کو اور دنیا میں بھیجا، پھر نبوت کے لیے چنا۔ نبی پہلے بھی تھے، اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام نبی تھے، اور جو غلطی ہوئی، غلطی کے بعد یعنی جو مقام تھا غلطی کی وجہ سے اس میں جو کمی آئی، ہم نے پھر دوبارہ وہی مقام دے دیا چن کر۔ فتاب علیہ اور توجہ فرمائی اس پر، یعنی توبہ قبول کی اور ہدایت دی۔ قال اہبطا اور فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ، تم دونوں اتر جاؤ۔ اب زمین پر توبہ تو قبول ہے، لیکن اب جنت میں کچھ کر کے آنا ہوگا۔ یہ ساری حکمتیں تھیں اللہ رب العالمین کی، اور دنیا بنانی تھی، دنیا میں بھیجنا تھا، انسان کا امتحان لینا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھیجا اور وہیں سے تمام انسانیت کی نسل چلی۔ اور کیا کہا؟ تم دونوں اتر جاؤ جمیعاً اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، اب بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی دنیا میں رہو گے تو ایک جو ہے مخالفتیں ہوں گی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی، ایک دوسرے کی کے ساتھ جو حسد ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری، اور شیطان بھی ساتھ ہے، وہ بھی انسان کے دل میں جو ہے نا وہ حسرتیں، امیدیں اور ایک دوسرے کے خلاف غلط گمان اور ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا اور لڑائیاں جھگڑے، یہ سارا کچھ وہ کراتا رہتا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یہاں شیطان دشمن تھا، اب دنیا میں بھی وہی شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تم میں انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے ہوں گے، انسانوں میں بھی بعض شیاطین ہوتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ کہ تم جا رہے ہو، جس شیطان نے نکلوایا وہ بھی وہاں ہوگا، اور وہ بھی تمہیں اپنی طاقت کے مطابق ورغلائے گا اور گمراہ کرے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ اور یاد رکھو میری طرف سے آئے گی تمہارے پاس ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ بس جو بندہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى اور مشقت میں نہیں پڑے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ کیا ہدایت؟ اللہ کی طرف سے جو قرآن، جو بھی اللہ کے فرامین آئے وہ ہدایت ہے، اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور کبھی پریشان بھی نہیں ہوگا، مشقت میں بھی نہیں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ اور جو اعراض کرے گا اس ہدایت سے، عن ذکری میرے ذکر سے، وہی ہدایت ذکر ہے اللہ کا، جو بندہ بھی منہ موڑے گا میرے ذکر سے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے اس پر، وَنَحْشُرُهُ اور وہ آئے گا قیامت کے دن اعمیٰ اندھا ہو کر، اس کی گزران تنگ کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اور یہاں ذکر اللہ کا ذکر سب سے بڑی جو ذکر والی چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ جو بندہ نماز سے منہ موڑ لے اللہ رب العالمین اس کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ اور معیشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے گزر بسر کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معیشت بھی تنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بے نماز ہیں اور کاروبار بڑے وسیع ہیں، تو یہ اصل معنی نہیں ہے۔ کافروں کے پاس بڑے بے تحاشا پیسہ ہے بے نماز، اللہ کا ذکر تو دور کی بات ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں معنی یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو حیران کن بنا دیں گے۔ معیشت کی تنگی سے مراد کیا ہے تو سارا کچھ، پیسہ بہت ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے، ہم اس کے دل کا سکون چھین لیں گے۔ زندگی پریشان کن ہے، سب کچھ آ رہا ہے،
پیسہ بہت ہے, کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, لیکن دل میں ہرس اور ہوس وہ ختم نہیں ہوتی, پیٹ کی آگ نہیں بجھتی, ہرس اور ہوس بوجھ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن کہ پیسہ اور زیادہ آئے اور زیادہ آئے, سکون نہیں ہے. رات کو جو ہے وہ نیند کی گولیاں لے کر نیند آتی ہے, ورنہ نیند نہیں آتی. ڈر ہے, فکر ہے, بد امنی ہے, ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ کوئی حملہ نہ کر دے, کوئی پیسہ نہ چھین لے, کوئی لوٹ نہ لے, کوئی راستے میں جو ہے گولی نہ مار دے. یہ حیرانگی اور پریشانی یہ مسلط کر دی جاتی ہے اس بندے کے دل میں. بندے کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا, چاہے مخمل کے قالینوں پہ سوئے اور بڑے سے بڑے بینک بیلنس بنا لے اور حکومت میں اور دولت میں بڑا نام کما لے, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو سکون نہیں مل سکتا. کیونکہ دل کو بنانے والے کا اعلان ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار یاد رکھو دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے. قیامت کے دن اور پھر اندھا اٹھائیں گے, آنکھوں کا اندھا بھی مراد ہو سکتا ہے, اور یا یہ بھی کہ بصیرت کا اندھا, وہاں اسے کوئی جواب نہیں آئے گا کہ میں یہاں آ کر کیا کہوں, اور کہے گا رب لم حشرتنی اعمی, میرے رب مجھے کیوں تو نے اندھا اٹھایا, وقت کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک, اسی طرح تیرے پاس آئی تھی میری آیتیں, فنسیتا, تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا, وکذالک اليوم تنسا, اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیں, اور جو ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذکر کرنے والا بنا دیں. دعا کیا کریں اللہم اجعلنی لک ذاکرا لک شاکرا لک مخبتا او منیبا الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.